انہوں نے اور ہماری اس دھرتی ماں کی بے عزتی کی ہے۔ وہ ایسے کی ہے، یہ دھرتی ماں، یہ پورا ہندوستان ہماری ماں ہے۔ دنیا میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت اگر کوئی عورت ہوتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، اور یہ ہمارا ملک، یہ بھارت ہماری دھرتی ماں ہے، ہماری ماں ہے۔ اور جس طرح ایک ماں کا جسم، اس میں ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، سینہ ہوتا ہے، پیٹ ہوتا ہے، کمر ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے، اور پھر اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ اگر تامل ناڈو، کیرلا، آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر اور یو پی، بہار، بنگال، پنجاب، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور ہریانہ اس شریر کے حصے ہیں، ہاتھ اور پیر ہیں، تو ہم نہیں بھول سکتے کہ اس دھرتی ماں کا حسین چہرہ کشمیر ہے، جو بہت خوبصورت ہے۔ میری دھرتی ماں کا چہرہ ہے جسے کشمیر کہتے ہیں۔ اگر یہ چہرہ مایوس ہو گیا تو پوری ماں مایوس ہو جائے گی۔ اس چہرے پر ان ظالموں نے اسی کی دھرتی ماں کے سپوتوں کے خون سے رنگریز کیا ہے، ناجائز خون سے رنگا ہے۔ میری ماں کے چہرے پر خون سے رنگنے والوں کو میں نہیں بھول سکتا۔ میں 140 کروڑ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ماں کے چہرے پہ لگے ہوئے ان دھبوں کو نہ بھولو، اور تیار ہو اس بات کے لیے کہ ایسے ماں کے دشمنوں کو ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس دھرتی سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک جٹ ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ یہ ہمیں بگاڑنے کی، ہمیں الگ کرنے کی سازشیں ہیں، پڑوسی ملک کی سازشیں ہیں۔ نام تو اس کا پاکستان ہے، لیکن وہ دنیا کا سب سے پلیتستان ہے۔ یہ ہمارا اعلان ہے اور ہماری یہ دلی خواہش ہے۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سرکار حکم دے اور پڑوسی ملک تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، ابھی اس ملک میں ابھی ویر عبدالحمید کے جانشی زندہ ہیں۔ یاد کرے وہ جنگ جب انہیں گھمنڈ تھا اپنے ٹینکوں پر، اور وہ سوچتے تھے اٹوٹ ٹینک ہے۔ ایک شخص بس صرف باقی رہ گیا تھا، اور اس نے اپنے سینے کو چیر کر اس بارود کو اپنی قبرگاہ بنا دیا، اور پاکستان کے بارود کو قبرستان بنا دیا۔ زکوٰۃ اور خیرات میں ملے بارود کو تباہ کر کے یہ بتایا تھا کہ ایک ویر عبدالحمید ہی اس کے لیے کافی ہے۔ آج کروڑوں ویر عبدالحمید اس دھرتی ماں پہ بٹنے کو تیار ہیں۔